بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رزق اور مال میں برکت قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ جی اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم رزق اور مال میں برکت کے جو اسباب ہیں اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے لوگوں پر مال خرچ کرنا، اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے صلہ رحمی اختیار کرنا اور لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرنا۔ تو آئیں اس کے حوالے سے جو احادیث صحیح احادیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ مسند احمد کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نسبوں کے بارے میں اتنا علم تو حاصل کر لو جس کے ذریعے آپس میں صلہ رحمی اختیار کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی سے قرابت داروں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسند احمد کی اس طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں برحق ہیں۔ جس آدمی پر ظلم کیا جائے اور وہ آگے سے چشم پوشی کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبردست مدد فرماتے ہیں۔ دوسرا، جو آدمی تعلقات جوڑنے کے لیے عطیے دینا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کثرت سے عطا کرتے ہیں۔ تیسرا، جو آدمی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے سوال کرنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سیکھ اس میں یہ ہے کہ عطیہ دینا شروع کریں، ہم دوسروں کی مدد کرنا شروع کریں، دوسروں پر رحم کرنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت عطا فرمائیں گے اور دوسروں کے سامنے ہم ہاتھ پھیلانے سے باز آئیں۔ صرف جو چیز مانگنی ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صرف اپنے کمزور معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو اور انہی کی دعاؤں سے رزق دیے جاتے ہو۔ تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے سے نچلے طبقے کی مدد کریں اور ان کی زیادہ سے زیادہ دعائیں لینے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو اور اضافہ ہو۔ مسند احمد کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دی تو اسے ہر روز کے عوض اس قرض کی مقدار کے برابر صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ قرض کے وعدے کا وقت آنے سے پہلے ہر روز اس قرض کی مثل صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب قرض کا وعدہ آ جاتا ہے اور وہ مہلت دے دیتا ہے تو ہر روز قرض کی مقدار کے دگنا ثواب ملتا ہے۔ اس سب میں ہمارے لیے سیکھ یہی ہے کہ ہم بھی جو مقروض ہو اس پہ صلہ رحمی اختیار کریں اور اسے مہلت دیں تاکہ ہمیں بھی صدقہ کرنے کا اجر ملے جو کہ مال میں بڑھوتری کا سبب ہے۔ احادیث کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے بہت سی نعمتیں ملتی ہیں اور قطع رحمی سے طرح طرح کی تکالیف اور عذاب آتے ہیں۔ رزق و مال میں برکت کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے لالچ سے بچنا اور اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنا۔ آئیں اس کے بارے میں جو احادیث میں بیان ہوا ہے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ مسند احمد کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس چیز کے ساتھ آزماتا ہے جو اسے عطا کرتا ہے، بس جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے رزق میں برکت کرتا ہے اور اسے مزید وسعت عطا فرماتا ہے، اور جو اس تقسیم پر راضی نہیں ہوتا اس کے رزق میں برکت نہیں کی جاتی۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حکیم، یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیریں ہے، لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کے لے گا تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوتی۔ اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں اور آپ کی رزق میں برکت ہو تو لالچ سے ہمیشہ دور رہیں۔
مسند احمد کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقہ عطا کرتا ہے، اور یہ مال و دولت شیریں اور سر و سبز و شاداب یعنی پرکشش ہے، بس جو شخص اس کو اس کے حق کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس میں برکت کی جائے گی، اور ایک دوسرے کی تعریف سے بچو کیونکہ یہ ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ سنن ابن ماجہ کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اسے اس میں برکت حاصل ہوتی ہے، اور جو شخص ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھاتا رہتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے میں اصرار نہ کرو، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کچھ مانگے، میں اسے ناپسند کرتا ہوں، پھر بھی اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لے تو جو میں اس کو دوں اس میں برکت ہو۔ اسلام میں ویسے ہی سوال کرنے کی اور کسی سے مانگنے کی ممانعت آئی ہے، تو ایسا جو ہے بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک طرح کا لالچ ہے، اور یہ جو ہے رزق میں جو ہے وہ برکت ختم کرنے والی ایک چیز ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ مسند احمد کی اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قسم کے ذریعے اپنے بھائی کا مال چھین لیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں کرے گا۔ کہ اپنے بھائی کا یا کسی کا بھی مال چھیننا بھی جو ہے وہ ایک طرح کا لالچ ہے، انسان لالچ میں ایسی جو ہے حرکت کرتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ بچیں، اور کسی بھی مطلب لالچ میں کی صورت میں یہ گمان مت رکھیں، یہ امید مت رکھیں کہ اس میں برکت ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں رزق اور مال میں برکت کے اگلے سبب کے اوپر، جو ہے جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ ہوگا۔ پھر سورہ قمر کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اپنے پاس کی نعمت فرما کر ہم یوں ہی صلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے۔ اللہ کی نعمت جو ہے وہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے، تو شکر ضرور کریں۔ پھر سورہ نحل میں اللہ پاک نے فرمایا ہے آیت نمبر 112 میں کہ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پر امن اور مطمئن تھی، اور اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اوڑھنا بن گیا۔ تو یہ ناشکری کا جو ہے وہ صلہ تھا کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ بھوک اور خوف میں مبتلا فرما دیا۔ بھوک سے مطلب یہی ہے کہ ان کے رزق میں برکت نہیں رہی، اور جو ہے ان کو فاقوں کی نوبت آ گئی۔ تو شکر ضرور کریں، اللہ پاک کا ہر حال میں شکر کریں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ جو آیت ہے یہ قوم سبا کی نعمتوں کے چھن جانے کے بارے میں آئی ہے۔ اس کا سیاق و سباق یہی ہے کہ یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی تھی، اور ایسی سزا ہم کسی اور کو نہیں بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ تو ان سے اس قوم سے قوم سبا کی قوم سے جو نعمتیں چھنی تھیں وہ ناشکری کی بنا پر چھنی تھیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے۔ تو جو کوئی شکر کرے گا اس کو اپنا ہی فائدہ محسوس ہوگا آخرت میں اور دنیا میں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں بھی اسی بات کی تکرار ہے کہ ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز بذات خود قابل تعریف ہے۔ پھر سورہ مومن کی آیت نمبر 61 میں 61 میں
اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں فضل کا جو اصطلاح ہے وہ رزق کے جو ہے وہ لیے استعمال ہوئی ہے بہت ساری جگہوں پر۔ تو مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ لوگ جب شکر ادا نہیں کرتے تو جو ہے وہ فضل جو ہے اللہ پاک، اگر وہ شکر ادا کریں گے تو زیادہ فضل اللہ پاک فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اس سے نعمتوں کی حفاظت رہتی ہے، اس سے نعمتیں جو ہیں وہ اللہ پاک کی برقرار رہتی ہیں۔ تو شکر ہر حال میں ادا کریں۔ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں ان سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اب رزق اور مال میں برکت کے اگلے سبب پر نظر ڈالتے ہیں، جو کہ ہے ایمانداری سے کاروبار کرنا۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دونوں نے، مطلب جو خرید رہا ہے اور جو فروخت کر رہا ہے، اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات کھول کھول کر بیان کی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی، اور اگر انہوں نے کچھ چھپائے رکھا، جھوٹ بولا، تو ان کی خرید و فروخت کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ مفہوم یہ ہے کہ اپنے کاروبار میں، اپنے خرید و فروخت میں، اپنی تجارت میں سچ بولیں، کچھ نہ جو ہے وہ چھپائیں۔ اگر کسی مال میں جو ہے وہ کوئی کھوٹ ہے تو اس کو ظاہر کر دیں، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے آپ کے کاروبار میں برکت دیں گے اس ایمانداری کی بدولت۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے، لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی دوسری حدیث میں جو کہ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم سے مال تو فروخت ہو جاتا ہے، لیکن کمائی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی اس طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں تو آج کل ہمارے ملک میں ہر جگہ اسی قسم کے مسائل موجود ہیں، روزگار کے اور جو ہے وہ حکمرانوں کے ظلم کے۔ تو اس کی جو وجہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح بیان فرمائی ہے۔ ناپ تول میں کمی نہ کریں، کاروبار ایمانداری سے کریں، اور جو چیز ہے اس کو صحیح طرح سے پیش کریں اور خریدار کو دیں۔ اس کے ساتھ ہی رزق اور مال میں برکت کے حوالے سے جو ہماری پریزنٹیشن چل رہی ہے اس کی دوسری قسط جو ہے وہ اختتام پذیر ہے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ تیسری قسط میں ہم پورے ٹاپک کو انشاءاللہ ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔